بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم مختلف خدمات کا تذکرہ کر رہے تھے، جس میں اگر ہم آپ کے مالی اثار کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مالی اثار کا یہ حال تھا کہ آپ نے مکی دور کے اندر جو اپنا کل سرمایہ تھا 40,000 درہم میں سے 35,000 درہم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دین کی اشاعت میں صرف کر دیے، اور اس کے باوجود آپ نے تجارت جاری رکھی، اور اللہ کے نبی نے جو کہا، اور اس پہ ہمیں یقین بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی روپیہ پیسہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو جو ہے کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب آپ کے ساتھ جو ہے ہجرت پر روانہ ہوئے، اور وہاں پر مدینہ میں بھی آپ نے اشاعت اسلام کی جو ہے مسلسل کوششیں کی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی تھے۔ پھر میں نے اس وقت جو ہے تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی کے وصال کے وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اس میں آپ نے کس طریقے سے اس چیز کو سنبھالا، اور جب خلافت کا انتخاب کی بات آئی تو اس وقت اس کو کیسے جو ہے آپ نے ان تمام مسائل کے بارے میں جو ہے اس کو حل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف مشکلات کا تذکرہ کر رہے تھے، جو اس وقت مختلف طریقے سے آپ کو جو مشکلات جو ہیں آپ کے لیے بڑھ چکی تھیں، اور آپ نے کس تدبر سے، کس طریقے سے آپ نے بڑے ہی طریقے سے ان تمام مشکلات پر جو ہے آپ نے قابو پایا۔ اسی طرح سے ایک گروہ، جب ہم ان کی مشکلات کا تذکرہ کریں تو ایک گروہ تھا جو مسلسل زکوٰۃ دینے سے منکر تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار تھا، لیکن اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو چکی ہے تو اب ہمیں سے جو زکوٰۃ ہے وہ کوئی بھی وصول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں شام کی سرحد کے ساتھ مسلمانوں کے جو شام کی حکومت تھی، عیسائی تھے، ان کے ساتھ تصادم شروع ہو چکا تھا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جنگ موطا اور غزوہ تبوک میں جو عیسائی تھے ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمان کس قدر بہادر قوم ہیں، اور لیکن پھر بھی وہ اپنے جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت جو ہے ابوبکر صدیق نے جو ہے ان تمام معاملات کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے سنبھالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ شام کی سرحد کی طرف جو ہے بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو یہ لشکر جو ہے وہ واپس لوٹ آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے جب اس مشکل دور میں جو ہے اپنی امت کا بیڑا سنبھالا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ جو ہے بڑی تحمل، بردباری اور ذمہ داری کے ساتھ کیا۔ آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ سید مودودی جو ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں ایسے ان کے الفاظ ہیں کہ انہیں تمام عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رات کی حیثیت سے جانتا تھا، یعنی کہ سید مودودی کے الفاظ میں تمام عرب جو ہے اللہ کے رسول کے ایک ایسے ساتھی کے طور پہ جانتا تھا جو ان کا سمجھے ایک ہاتھ کی حیثیت سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے تھے کہ بالکل ان کے قریبی ساتھی تھے، اور ہر تمام معاملات میں آپ کے بالکل ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے متعلق جو ہے دوست اور دشمن سبھی یہ رائے رکھتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کا درجہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بلند تھا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں جو تھی باتیں ہو رہی تھیں، جیسے سعد بن عبادہ کو جو ہے خلیفہ مقرر کر دیا جائے، لیکن آپ نے بڑی
اس وقت جو ہے تدبر کے ساتھ اس صورتحال کو سنبھالا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ ہے اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی۔ اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر یہ لشکر جو ہے وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کو دوبارہ روانہ کیا، اور اسامہ کے لشکر کے اندر، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر مہاجرین بھی شامل تھے، انصار بھی شامل تھے، اور اس لشکر کا جو سربراہ تھا حضرت اسامہ زید بن حارث کے صاحبزادے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ اعتراض تھا کہ ایک غلام زادے کی سربراہی میں ہم کیسے جائیں، لیکن بعض صحابہ نے تجویز پیش کی کہ اس لشکر کی یہ روانگی فی الحال ملتوی کر دی جائے اور کسی اور کو جو ہے اس کا سالار مقرر کیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں تو بھی میں اسامہ کے اس لشکر کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جسے رسول اللہ نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، اور اگر مدینہ میں میرے سوا کوئی متفق باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جس پرچم کو رسول اللہ نے کھولا تھا میں اسے کس طرح لپیٹ کر رکھ دوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کا جو لشکر ہے وہ اس شان سے روانہ ہوا کہ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور انہیں ہدایات بھی دے رہے تھے۔ اور آپ نے جو ہدایات دیں اس میں آپ نے فرمایا کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کھدوانا، نہ جلانا، کھانے کے لیے جو ہے کھانے کے سوا بکری، گائے، اونٹ کو ظلماً ذبح نہ کرنا، جب کسی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں نرمی سے اسلام کی طرف بلانا، اور جب آپ کسی سے ملیں تو حفظ مراتب کا خیال رکھنا، لیکن جو شخص اسلام کی مخالفت کرے اس کی کامل گردن مار دینا، اور جب کھانا شروع کرنا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرنا۔ اے اسامہ، ان تمام کارروائیوں کا جن کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس میں کچھ کمی نہ کرنا، نہ زیادتی۔ جاؤ اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔ حضرت اسامہ بن زید نے سرحد جو ہے وہ شام کی سرحد پر جب پہنچے اور شامیوں کو اس میں شکست ہوئی اور آپ بے شمار مال غنیمت اور بہت سے جنگی قیدی واپس لے کر آئے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال جو ہے وہ مدینہ سے باہر آ کر کیا۔ اسی طرح سے حضرت جیش اسامہ کی روانگی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو یہ لشکر روانہ کیا گیا تھا اس کے بہت بہترین اثرات مرتب ہوئے۔ شام کے عیسائی مسلسل جو ہیں ان کا حملے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا، جب مسلمانوں نے ایک یہ سٹیپ لیا اور ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لشکر جب روانہ ہوا کہ اس اسامہ کے لشکر کی روانگی سے ان کے اندر جو ہے ایک خوف کی فضا بھی قائم ہوئی، اور روم کے بادشاہ نے ہم شہر میں پادریوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں تم کو خبردار کرتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے، تم ان کی ہمت اور جرأت دیکھو، 1 مہینہ کی مسافت پر آ کر تم پر چھاپا مارتے ہیں اور صحیح سلامت جو ہے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لیکن یہ ایک جو ہے یہ کارروائی جو تھی ایک طرح سے ان پر ہیبت بھی طاری ہوئی کہ جو مسلمان ہیں وہ باہر سے آ کر ہمارے اوپر چھاپا مار کر چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے کسی قسم کی کمزوری کا جو ہے کمزوری نہیں دکھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک مغربی مفکر جو ہے وہ اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جب تک شام کی طرف فوجیں روانہ نہیں کی جائیں گی عرب قبائل پرامن نہیں رہ سکتے۔ ابوبکر اس منصوبہ کی سیاسی اہمیت سے واقف تھے، اسی وجہ سے باوجود شدید مخالفت اور سخت خطرات کے انہوں نے اسامہ کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر روانہ کیا تھا،
کہ شامیوں پر جو ہے مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ بٹھائی جا سکے۔